إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم آت منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم آت ممسكا طلفا، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عمومی یہ انداز ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ کا حساب لگا کر آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. حالانکہ شرعی طور پر یہ لازمی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے کہ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن معاشرے کا عمومی ماحول یہ ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ رمضان میں خرچ کرنے کا اجر اللہ بندے کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے. تو اس نیکی کی رغبت اور ذوق اور شوق سے ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر آدمی ہی رمضان میں اپنے مال کا حساب کرتا ہے. لیکن مسئلے کی حقیقت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من آتاہ اللہ مالا، اللہ جس بندے کو مال عطا کر دے، حال علیہ الحول، پھر اس کے اوپر ایک پورا سال گزر جائے، وہ مال اس بندے کی ملکیت میں ہو، یعنی رجب کے مہینے میں آپ کو مال ملا ہے، یا یہ کہہ لیں انگلش مہینہ لے لیں، دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں آپ کو اللہ نے مال دیا ہے. اب اگلا سال آ جاتا ہے اور وہ مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، محفوظ ہے، کاروبار میں انویسٹ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنا یہ شرعی مسئلے کے لحاظ سے درست نہیں ہے. لیکن جو آدمی جس کو رمضان میں ہی مال ملا ہے اور وہ رمضان میں ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، تو مسئلے کی نوعیت سمجھیں. نماز فجر کے وقت ہی فرض ہے، ظہر کے وقت فرض ہے، عصر کے وقت فرض ہے. تو مال جب مل جائے، یہ اصول یاد رکھیں. اب ایک آدمی کو مال وسط میں ملا ہے، اب وہ 6 ماہ انتظار کرے کہ رمضان آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ دوں گا، تو گویا یہ 6 ماہ پورے وہ اس فرض کی ادائیگی کے بغیر گزار رہا ہے. یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں. چلے ایک وقت ہے یا ایک سبب ہے، بسا اوقات ہوتا ہے والدین سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، آگے اولادیں آتی ہیں اور وہ یہ سلسلہ یہی چل رہا ہوتا
ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بہرحال اگر یہ بھی ماحول ہو تو اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوائد اس کے بڑے زیادہ ہیں۔ ایک تو فائدہ بندے کو ذاتی ہے نا، پرسنل فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بڑی کر دیتا ہے، وہ پرسنل فائدہ بندے کی ذات کو فائدہ مال خرچ کرنے کا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ پرسنل فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، یہاں پر لفظ صدقہ سے مراد فرضی زکوٰۃ ہے، اور یہ لفظ صدقہ دونوں پر بولا جاتا ہے، نفلی زکوٰۃ پر بھی فرضی زکوٰۃ پر بھی، اور یہ لفظ زکوٰۃ بھی دونوں پر عمومی بولا جاتا ہے، یعنی تمام خرچ کو صدقہ کہتے، اور ایک صدقہ فرض ہے جو زکوٰۃ ہے، اور ایک صدقہ مستحب ہے، نفل ہے، جو ہم عام خرچ کرتے۔ تو یہاں پر جو صدقہ سے مراد وہ فرضی صدقہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے تطہرہم، اور ان کو پاک کر دے۔ پہلا فائدہ پرسنل بندے کو جو ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ پاک ہو رہا ہے زکوٰۃ دینے سے، لاکھوں روپیہ پاک ہو رہا ہے زکوٰۃ دینے سے، اربوں روپیہ پاک ہو رہا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلا فائدہ اس کا کیا ہے؟ تطہرہم، محبوب آپ ان کی تطہیر کر دے، ان کو پاک کر دے۔ اور صرف مال پاک نہیں ہوتا، اللہ دل کی بھی تطہیر کر دیتا ہے، دل کی بھی صفائی کر دیتا ہے۔ دل سے بخل جو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ بخل کو باہر نکال دیتا ہے، کنجوسی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دل میں ہمدردی اپنے رشتہ داروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، فقراء کی، یہ بھوکے لوگوں کی، پریشان لوگوں کی ہمدردی اللہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ تو تطہرہم، محبوب زکوٰۃ لیجئے اور ان کی تطہیر کیجئے، ان کو پاک کیجئے۔ مال بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، دل کی بھی تطہیر ہوتی ہے، اور یہ کائنات کا انمول تحفہ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جنت رب نے دینی ہی اس کو ہے، اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کہتا ہے جو دل صاف لے کے آئے گا جنت تو میں نے اسی کے لیے رکھی ہے۔ مال ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اللہ دل کی تطہیر کرتا ہے، دل پاک ہوتا ہے۔ دوسرا پرسنل فائدہ کیا ہے؟ وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ہر میں محبوب اس کے ذریعے ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ اور لفظ زکوٰۃ کے بنا دو معنی ہے، ایک تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اور ایک زکوٰۃ کا معنی ہے مال کے اندر بڑھوتری کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ 100 میں سے 2.5 تم دو گے، 1000 میں سے 25 تم دو گے، 10,000 میں سے لاکھ میں سے 2,500 دو گے۔ اب کہتا ہے جب تم دو گے نا تو اللہ تمہارے باقی مال میں برکت پیدا کر دے گا، وہ مال بڑھتا ہے۔ اور مجھے پورے شیخو پورا میں کوئی ایک مثال دکھاؤ، بندہ زکوٰۃ دیتا ہو پوری، بددیانت نہ ہو، بندہ صدقہ کرتا ہو اور پھر اس کا مال کم ہوا ہو، اللہ اس کو برکت نہ دیتا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، محمد پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ما نقضت صدقۃ من مال، اور مال کے اندر صدقہ دینے سے کمی نہیں ہوتی، اللہ اضافہ ہی کرتا ہے۔ پرسنل فائدہ ہے۔ اور معاشی فائدہ کیا ہے؟ اور حکمرانوں اور اقتدار میں آنے والے جتنے بھی جرنیلوں اور جتنے بھی حکمرانوں، تم نے بڑی کوششیں کی ہیں، معیشت نیچے
نیچے کی نیچے ہی جا رہی ہے، اور اس وقت کی جو کیفیت ہے نا وہ پریشان کن کیفیت ہے۔ ہر ایک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حتیٰ کہ امریکہ سے امپورٹڈ منگوائے گئے یہاں پہ وزیر خزانہ کوئی شوکت ترین نامی وزیر اعظم منگوائے گئے، لیکن اس کی معیشت کو فرق نہیں پڑا، نہیں پڑے گا نہ پی ٹی آئی سے نہ نون لیگ سے۔ ہاں جب تک اللہ کے اصول پہ امر نہ ہو وہ کوئی بھی سیاست دان کرے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی، کیا ذمہ داری ہے، اس کی آواز نہیں صحیح آ رہا ججیب، کیا ذمہ داری ہے صدر کی، وزیر اعظم کی، وقت کے حکمران کی؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ہر میں جن کو اقتدار ملے، حکومت ملے، حلف اٹھا لے، ہاں حکومت مل جائے، اختیارات مل جائے، میرا اللہ کہتا ہے ڈیوٹی کیا ہے؟ پہلی ڈیوٹی نمازوں کو قائم کرنے کا نظام رائج کرے۔ دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو فرض تو اللہ نے کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو قائم کرنا ہے، نفاذ کرنا ہے اس کا، یہ ان کی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایف بی آر کی بلڈنگیں بڑی بڑی، عملے بڑے بڑے، زکوٰۃ کے لیے عشر و زکوٰۃ کمیٹی کا مسکین چیئرمین ہے، آپ اپنے علاقے کا ہی حساب لگائے، یعنی ٹیکس کی پوری ذمہ داری ہے، لیکن جو زکوٰۃ فرض ہے حکمرانوں پہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرو، جمع کرو زکوٰۃ، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور صدر بننے والوں، وزیر اعظم بننے والوں، اللہ تم سے پوچھے گا، تم سے پوچھے گا میرا اللہ، تم نے زکوٰۃ کا نظام کو قائم کیوں نہیں کیا بھائی؟ محمد، پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زندہ تھے، پتہ نہ پوچھا گیا آپ سے، محبوب غربت بڑی ہے، بھوک بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، آپ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا ایک بندہ صدقہ لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومے گا، کوئی صدقہ لینے والا اسے ملے گا نہیں کوئی میسر آئے گا۔ کب پوری ہوئی میرے سونے کی پشین گوئی؟ جب زکوٰۃ کا نظام ایسا رائج ہوا، پھر عملاً ہوا، گھر سے ایک صدقہ نکلا، اللہ کی قسم ہے محلے کے 40 گھروں میں وہ صدقہ پھرتا پھرتا اس گھر میں پہنچ آیا جہاں سے صدقہ نکلا تھا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ زکوٰۃ کی، ٹیکس کی برکت نہیں تھی۔ ٹیکسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ملکوں کو نظام چلانے کے لیے، لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ ہم اس میں ورق کیا کرتے ہیں؟ خدا را کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلیفہ اول ہے، مسلمانوں کی بہار ہے، ہمارا ایمان ہے، سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت ملی نا، لوگوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ وہ ٹولہ صرف آج کا نہیں ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے، ان کے بڑے اس زمانے میں بھی موجود تھے جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میرے صدیق نے تلوار نکالی، قتل کروں گا اس کو، جہاد کروں گا اس سے جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے عمر آگے رضی اللہ عنہ امیر المومنین، آپ محض زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ سونے نبی پاک نے تو فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اس وقت تک جہاد کا حکم ہے جب تک دنیا لا الہ نہ پڑھ لے۔ ایک بندہ لا الہ پڑھ رہا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، کیسے قتل کریں گے؟ واہ صدیق تیرے جیسا کون ہے؟ آج دنیا نے مانا صدیق
सिद्दीक है, ईमान में भी, ईमाल में भी, अमल में भी, जुर्रत में भी, बहादुरी में भी, तकवे में भी, को दीन के इल्म में भी। हमें उमर खबरदार, हाय उमर खबरदार, मन फर्रका बैन सलाती व ज़काती, हाय फरमाया जो ज़कात में और नमाज में फर्क करेगा उसका इलाज तो अबू बकर की तलवार करेगी। अबू बकर की तलवार। आगे जुमला क्या बोला, लो मानऊनी इकाला, हाय अगर सोहने नबी के जमाने में एक बंदा रस्सी देता था ना ज़कात में, अगर मुझे वो रस्सी नहीं देगा तो अबू बकर उसकी गर्दन उड़ाएगा, बच नहीं पाएगा। वहां मेरे उमर तेरी भी बसीरत को सलाम है। कहते मुझे आज पता चला है अबू बकर हम में से आला क्यों है, अफजल क्यों है, बेहतर क्यों है। कहते पता चल गया अल्लाह ने जो दीन की बसीरत अबू बकर को अता की है वो किसी को अता नहीं की, वो अबू बकर है। लेकिन क्या कहा, हुक्मरान बनने के बाद क्या कहा कि जो ज़कात नहीं देगा वो बचेगा नहीं। आज हमारी कैफियत क्या है, और हुक्मरानों तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अगर तुम पाकिस्तान से मुखलस हो, मईशत की बेहतरी चाहते हो, एक ही जरिया ज़कात। चलो वो तो नकम्मे है, तवज्जो नहीं है, हमने तो अदा करनी है ना। सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे, सबने अदा करनी है ना, पूरी पूरी अदा करनी है ना। मैं बड़े ताजरों से पूछता रहता हूँ जी ज़कात दी है? दी है जी। कैसे दी है? वो आफा जी मोटा मोटा साहब ला के दी छड़ी। ये मोटा मोटा साहब क्या होता है भाई? अंदाजा लगा के दे दी, ये क्या होता है? और ज़कात फर्ज है, अंदाजा क्या होता है? अपना माल गिन शुमार कर, जो लोगों से उधार लिया है उसको निकाल दे, जो लोगों से तूने पेमेंट लेनी है उसको शामिल कर, और आज के दिन तक जितने माल का तू मालिक है उसकी ज़कात दे, ये फर्ज है। 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात, 52.5 तोले चांदी हो तो ज़कात, इन दोनों के बराबर पैसा हो तो ज़कात फर्ज है। लेकिन चीजों को मिलाना नहीं है। अगर सोना 5 तोले है और 40 तोले चांदी है तो दोनों मिलानी नहीं है, ना सोने पे ज़कात है ना चांदी पे ज़कात है। हाँ अगर वो भी निसाब को पहुंचे ये भी पहुंचे तो फिर इनको दोनों की ज़कात अदा होगी। अगर जिनस मुतफर्रक है और निसाब को नहीं पहुंचती फिर ज़कात फर्द नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, माशी फायदा क्या है, माशी फायदा क्या है? गुर्बत का इलाज, मस्कीनगी का इलाज, भूख का इलाज और इन यतीमों बेवाहों की सरपरस्ती का एक ही जरिया है, वो ज़कात है, ज़कात है, ज़कात है। एक मर्तबा पहले हुआ है, एक मर्तबा कुर्बे क़यामत होगा। कायनात के इमाम मोहम्मद आपने फरमाया इमाम महदी आएंगे ना तो दुनिया पे इस्लाम का निज़ाम राइज होगा। सहाबा ये फिर वो वक़्त आएगा इतना माल अल्लाह वाफर कर देंगे कि कोई सदका लेने वाला मिलेगा। इलाज एक ही है, ज़कात दे, ज़कात दे, ज़कात दे, ये इलाज है, ये हल है। और अगर नहीं ना देते, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीयत में थोड़ा सा फतूर आया। अब्बा ज़कात देता था, बेटा वारिस बन गया। अब्बा जान तो पागत थे, ज़कात ही देते रहते थे, गरीबों को, बेवाहों को, यतीमों को, मस्कीनों को देते रहते थे। मैं नहीं दूंगा। हाँ कुरान ने जिक्र किया है ऐसी औलाद का, अब्बा ज़कात देता था, बेटे वारिस बने। उसने कहा अब्बा तो बेवकूफ था, ज़कात देता था, हम नहीं देंगे। अच्छा भाई तुम क्या करोगे? हम ना दिन के वक्त फल नहीं काटेंगे, रात के वक्त फल काटेंगे। ना कोई रात को गरीब मस्कीन यतीम फकीर आएगा, ना कोई हमसे मांगेगा, सारा माल ही घर ले आएंगे। हाय इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना सहाबल जन्ना। अल्लाह कहता फिर ये रात के वक्त घर से निकले, रात के वक्त नीयत क्या है कि हम रात को फल तोड़ेंगे किसी गरीब को। अल्लाह अकबर। बाग क्रॉस करके ना आगे चले, कहते यार वो ये तो हमसायों का बाग आ गया, हमारा बाग तो पीछे था। फिर वापस आए,
آگے گزر گئے، بھی باغ نظر نہیں آ رہا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اور نہ دینا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ فطور آئے نا، فطور، یہ تو فطور آیا، بس پریکٹیکل نہیں کیا، ابھی فطور آیا ہے یہاں پہ، فطور آیا ہے، ہائے باغ ہی نہیں مل رہا یار۔ وہ کہنے لگا بھئی آ گوانڈیاں دا تے آوی گوانڈیاں دا، یہ دائیں بائیں یہ باغ ہیں اور ان کے درمیان تمہارا باغ تھا۔ تو جب اس پلاٹ میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان کے باغ کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، اللہ نام و نشان ہی مٹ گیا، نیت میں فطور آیا بس۔ اور ایک اصول یاد رکھو، اللہ کہتا ہے تیرا مال، سارے نہیں بول رہے، تیرا مال سونا تیرا، میرا اللہ کہتا ہے میرا ہے، تو جو میں نے دیا اس میں سے دیں گے نا، باتیں بڑی زیادہ دیں گے، رمضان کا مہینہ آ گیا، دینے والا دیں گے نا، فرضی بھی دیں گے، نفلی صدقہ بھی کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔